نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، فرشتے جو ہے وہ اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہوئے لائیں گے، لوہے کے راڈ جو ہیں ان سے مارتے ہوئے فرشتے اسے لے کر آئیں گے، اور آگے ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ فرمایا 1000 سال تک وہ نوجوان الامان الامان پکارتا رہے گا لیکن اسے امان نہیں دی جائے گی۔ 1000 سال کے بعد فرشتے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں اسے اوندے منہ کے بل اسے جہنم کے اندر جو ہے پھینک دیا جائے۔ آگے کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا جبریل وہ شخص کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی امت کا ہی ایک فرد ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے اتنی سزا کیوں دی جائے گی؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب شخص ہوگا جس کی زندگی میں ماہ رمضان تو تشریف لایا مگر اس نے توبہ استغفار کرنے کی بجائے ماہ رمضان کو گناہوں کے اندر گزار دیا۔ غور کریں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس نوجوان کو اتنی زیادہ سخت سزا کیوں دی جائے گی کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آیا، گناہ کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ 1000 سال صرف ہم سوچ ہی سکتے ہیں یا منہ سے الفاظ ہی ادا کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور لوہے کے گرزوں سے آج ہم اگر لوہا گرم کریں نا بھٹی کے اندر تو اس کو ہاتھ کہاں لگانا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہاتھ ہی اتر جائے گا، لیکن ان گرزوں کے ساتھ اس بندے کو مارا جائے گا اور پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا ماہ رمضان مبارک میں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ماہ رمضان میں نیکیاں بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ شیطان تو ماہ رمضان مبارک میں قید ہو جاتا ہے لیکن گناہ پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے گناہ کرنے کی اتنی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ سائیکل ہماری آگے چلتی رہتی ہے۔ اب شیطان بھلے قید ہو چکا ہے لیکن وہ گناہ کرنے کی جو ہماری عادت ہے اس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اتنی زیادہ وعیدوں کے جو ہے وہ مستحق بن جاتے ہیں۔